بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی 5 راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر، شب قدر، حدیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، پس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہے وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بد قسمت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو 21، 22، 23، 25، 27 اور 29ویں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ایک جماعت کے ساتھ اتارتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن، وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور وہ پھر آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے، اپنی طاقت، جلال، عزت، اعلیٰ وقار اور بلند مقام کی قسم میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 21ویں رات، پہلی شب قدر کی رات کے نوافل توجہ سے سنیے گا۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ثواب: شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 23ویں شب، دوسری شب قدر کے نوافل 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 8 رکعت 4 سلام کے بعد، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
انعامات، اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 25ویں رات تیسری شب قدر 4 رکعات 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھے، اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انعامات، شب قدر کی برکت کی طرف سے اللہ تعالیٰ لامحدود دعاؤں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعات 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انعامات، اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انعامات، یہ نماز اس قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ 27ویں رات چوتھی شب قدر کی رات، 12 رکعات 3 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انعامات، اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعات، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے۔ انعامات، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعات 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ انعامات، اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعات، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ سلام کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات، نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائے انشاءاللہ۔ 2 رکعات، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورۃ قدر 27 مرتبہ پڑھے۔ ثواب اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعات، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد سجدہ ریزہ ہو کر یہ دعا پڑھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ لا الہ الا ہو واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظائف قدرت کی رات نمبر 1، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2،
رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات 5 شب قدر کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد سورۃ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ علامات: اس کی آخری سانس مکمل ایمان، کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر